پس منظر میں نرم میوزک چل رہا ہو، پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی ہو۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک عام گاؤں کے غیر معمولی لڑکے حسن کی، جو غربت کے اندھیروں سے نکل کر کامیابی کی روشنی تک پہنچا۔ ایک ایسا سفر جو ثابت کرتا ہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوستو، حسن ایک چھوٹے سے کچے گھر میں بیٹھا مٹی کے دیے کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں چولہے پر کھانا بنا رہی تھی۔ حسن ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ وسائل کم تھے مگر خواب بڑے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو اسے کامیابی تک لے جا سکتا ہے۔ ایک دن حسن کلاس میں استاد کے سوالات کے جواب دے رہا تھا، جبکہ دوسرے طلباء اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اسکول میں حسن سب سے ذہین طالب علم تھا، لیکن مالی مشکلات اس کے خوابوں کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ کتابیں خریدنے کے پیسے بھی بمشکل جمع کر پاتا۔ حسن رات کو ایک ورکشاپ میں مزدوری کر رہا تھا اور ساتھ میں کتاب بھی پڑھ رہا تھا۔ رات کے وقت میں جب دنیا سوتی تھی، حسن جاگ کر محنت کرتا تھا۔ وہ دن میں پڑھتا تھا اور رات میں کام کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کامیابی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ دوستو، حسن ایک بڑے سائنس مقابلے میں شریک تھا اور ججز اس کے پروجیکٹ سے متاثر ہو رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حسن کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ اس نے ایک بڑے سائنس مقابلے میں حصہ لیا اور اپنی محنت سے سب کو حیران کر دیا۔ ایک دن حسن اسٹیج پر کھڑا ایوارڈ وصول کر رہا تھا۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ حسن کی محنت رنگ لے آئی۔ اسے اسکالرشپ ملی اور وہ مزید تعلیم کے لیے شہر چلا گیا۔ آج وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے بھی خواب دیکھ رہا تھا۔ حسن اپنی ماں کو ایوارڈ دکھا رہا تھا اور وہ خوشی کے آنسو بہا رہی تھی۔ حسن کی سب سے بڑی خوشی وہ لمحہ تھی جب اس نے اپنی ماں کو اپنی کامیابی کا تحفہ دیا۔ وہ دن دور نہیں تھا جب وہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ بڑا کرنے والا۔ دوستو، حسن ایک بڑی کمپنی کے دفتر میں انٹرویو دینے گیا اور پینل کے افراد متاثر نظر آ رہے تھے۔ شہر میں اس کی محنت جاری رہی اور آخر کار اسے ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ مگر اس کی منزل صرف اپنی کامیابی نہیں تھی۔ حسن سوٹ کیس لیے ٹیکسی میں بیٹھا اور پیچھے شہر کے بلند و بالا عمارتیں نظر آ رہی۔ کامیاب ہونے کے بعد حسن نے وہی کیا جو ایک سچا لیڈر کرتا ہے۔ وہ واپس اپنے گاؤں آیا تاکہ وہاں کے بچوں کو وہ موقع دے سکے جو اسے نہیں ملے تھے۔ حسن ایک میدان میں کھڑا گاؤں والوں کے سامنے اسکول بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی اور بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا خواب تھا۔ مزدور اسکول بنا رہے تھے اور حسن ان کا کام دیکھ رہا تھا۔ بچے پرجوش تھے۔ چند مہینوں میں حسن کے خواب کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ وہ جو کبھی خود چراغ کی روشنی میں پڑھتا تھا، اب دوسروں کے لیے علم کی روشنی پھیلا رہا تھا۔ نئے اسکول میں بچے بیٹھے خوشی سے پڑھ رہے تھے۔ حسن دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا، کیونکہ آج اسکول میں وہ بچے پڑھ رہے ہیں جو کبھی تعلیم کے خواب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حسن کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ محنت کا سفر کبھی ضائع نہیں ہے۔ دوستو، کبھی بھی اپنے خوابوں سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔